بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، مولانا فضل الرحمان نے راون کی لنکا میں آگ لگا دی ہے۔ اب راون آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا راون کون گزرا ہے اور کس نے پاکستان کی تاریخ میں اتنی بدترین حکومت لا کے مسرت کی پاکستانی قوم کے اوپر۔ تو راون کی لنکا میں آگ لگا دی ہے۔ مولانا صاحب نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے، اور ایک ایسا پنڈورا باکس جس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ مولانا صاحب کل یا آج کے دن میں ہی کیوں پھٹے، مولانا صاحب اتنا سچ اتنی دلیری کے ساتھ کیسے بول گئے، مولانا صاحب پہلے کیوں نہیں بولے، پہلے کیوں خاموش تھے۔ مولانا صاحب نے ایک سازش پاکستان کے ساتھ جو کامیاب ہوئی اس کے سربراہ بن کے بیٹھے رہے، کیوں؟ یہ ساری چیزیں، کئی سوالات کھڑے ہو چکے ہیں اور ان کئی سوالات کے کئی جوابات سامنے کبھی نہیں آئیں گے۔ ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا، 9 اپریل کی حکومت جو گرائی گئی، 9 اپریل کو جو کچھ بھی ہوا، اور رات کو جو 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک عدالتیں کھلی رہیں، یہ ساری کی ساری سازش تھی۔ اور یہ مولانا صاحب نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ کے اندر بتا دی ہے، یعنی کہ اگر کل کا ان کا انٹرویو دیکھا جائے یا پرسوں والا دیکھا جائے، دونوں میں ایک بات انہوں نے بڑی واضح کی ہے۔ ایک انہوں نے بات واضح کی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن درست ہوا ہے تو پھر 9 مئی کا جتنا بھی بیانیہ ہے وہ دفن ہو گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان سچ اور حق کے ساتھ ابھی کھڑے ہو گئے، اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اب انکشافات کرنے جا رہے ہیں، بے نقاب کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو، تو 9 مئی کے بھی کردار وہ سامنے لے آئیں گے جہاں تک مجھے لگتا ہے۔ آج کی جو نئی سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی، ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ جو ریجیم چینج آپریشن، یعنی کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے ساتھ لائی گئی تھی یا ان کے خلاف لائی گئی تھی، وہ ایک سازش کا حصہ تھی۔ کیسے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب نے ہمیں اکٹھے مل کے بٹھا کر یہ بات بتائی کہ دائرے کے اندر رہ کر عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا جائے، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فالو کر رہی تھی پیپل پارٹی۔ اب یہ جو پنڈورا باکس کھلا ہے، یہ ویسے تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ریجیم چینج آپریشن چینج کے عمران خان صاحب بتاتے رہے، گولیاں تک کھائیں عمران خان صاحب نے، پارٹی تک توڑوا دی عمران خان صاحب نے اپنی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مخالفت تک مول لے لی، جیل میں پڑے ہیں، 31 سال کی سزا تک سنا دی گئی، نااہل کر دیا گیا، الیکشن سے ناک آؤٹ کر دیا گیا، الیکشن سے باہر رکھا گیا، پھر بھی عمران خان صاحب اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ حق اسے کہتے ہیں، سچ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان جب اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے تو آپ کتنے فرم ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے ایمان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے چینخ کر بتایا کہ یہ جو سائفر بھیجا گیا تھا پاکستان میں ڈونلڈ لو کی جانب سے، اور ایک میسج جو اسد مجید کو پٹ اپ کیا گیا تھا، یہ میرے لیے تو نہیں تھا، تو پھر میرے لیے نہیں تھا تو یہ کس کے لیے تھا؟ یہ میسج کس کو دیا جا رہا تھا؟ بٹوینز دی لائن، تو وہ لائن ڈرا کی گئی تھی جنرل باجوہ صاحب کے لیے، وہ میسج ہی باجوہ صاحب کے لیے تھا، اور آج اس کی تصدیق کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان کون ہے؟ JUIF کے بانی۔ مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی تنظیم کے بانی۔ مولانا فضل الرحمان نے PDM اکٹھی کی، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کے بن گئے سربراہ، صدر بن گئے PDM کے۔ یہ وہ مولانا صاحب ہیں جن کو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو پاکستان کا صدر مملکت بنایا جائے گا، اور آپ کو نیکسٹ جب الیکشن ہوں گے اچھی سیٹیں دی جائیں گی، آپ کو اچھا مینڈیٹ دیا جائے گا، آپ کو حکومت دی جائے گی۔
آپ حکومت کا حصہ ہوں گے، آپ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو پی ڈی ایم انہوں نے بنائی اور اس میں مولانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئی، جس کے بینیفیشری تھے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ اور میں اس ٹائم اگر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہ دیتا، جنرل باجوہ صاحب کی بات نہ مانتا اس ٹائم، تو ہونا یہ تھا کہ انہوں نے یہ تاثر جانا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے یا عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو مجھے مجبوراً ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جانا پڑا ان کے ساتھ۔ اب سوالات بہت سے ہیں، پہلے میں ان سوالات کے اوپر آتا ہوں، پھر اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات کریں گے اور 2-3 اور اہم خبریں بھی ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مولانا صاحب کے لیے اس الیکشن میں 2024 جو گزر رہا ہے اس الیکشن میں سہولت کاری کی جاتی اور ان کو بھی جھرلو پھیر کر چند سیٹیں دلوا دی جاتی، چاہے وہ کے پی کے میں چاہے وفاق میں، تو کیا پھر یہ خاموشی رہتی یا جو انہوں نے توڑی ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کی طرح جس طریقے سے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے، ان کو جتوانے کے لیے ان کی سیٹیں بچائی گئی ہیں، اس طرح اگر مولانا صاحب کے ساتھ کیا جاتا اور مولانا صاحب کو فیور دی جاتی تو کیا مولانا صاحب کا ایمان آج جو جاگا ہے وہ ویسے ہی خاموش رہتا؟ پھر جب طاقت کے نشے میں وزارتیں انجوائے کر رہے تھے اور گورنرشپ انجوائے کی جا رہی تھی کے پی کے کی، تب خاموش کیوں رہے؟ تب قوم کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ پھر ایک شخص کی انا کی خاطر ملک کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تو یاد رہے اس ظلم کے ساتھ، اس باطل کے ساتھ کس نے دیا؟ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کا ساتھ دیا، اور اس وقت حق کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن آج یہ حق کی بات کرتے ہیں، کیا اب سچ بولنے سے مولانا صاحب کے وہ جو گناہ ہیں، کون سے گناہ؟ جو 9 اپریل کے بعد رجیم چینج آپریشن ملک کے ساتھ جو سازش حکومت بنی، اتنی بڑی سازش کے بعد، اور جو ظلم اور ستم پوری قوم نے سہا ہے، اس کے بعد جو صحافیوں نے ظلم برداشت کیے ہیں، ارشد شریف صاحب نے موت کو گلے لگایا اور بڑے بڑے صحافی ملک چھوڑ کر چلے گئے، نوکریوں سے فارغ کر دیے گئے، لوگوں کی گھروں کی عصمت دری کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، لوگوں کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کو قید و بند کیا گیا، عمران ریاض جیسے اینکر کی زبان تک کو روک دیا گیا، اور جس طریقے سے اغوا اور تمام معیشت کا بیڑا غرق کیا گیا، غریب سے غریب تر ہو گیا، اور ایلیٹ کلاس اوپر مزے کر رہی تھی، کیا وہ سارے گناہ آج سچ بولنے سے دھل جائیں گے؟ اور پوری قوم کی پیٹھ پہ 9 اپریل کو جو شب خون مار کے جو خنجر گھونپا گیا تھا، وہ اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ مولانا صاحب جے یو آئی ایف کے صدر، جے یو آئی ایف کے چیئرمین، ایک مذہبی جماعت کے قائد، جنہوں نے اقتدار کے لیے اس سازش کو کامیاب ہونے دیا۔ آپ تو چاہیے تھا کہ حق کے لیے کھڑے ہوتے۔ اقتدار کا نشہ تو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ چلتا ہے، اور وہ اگر اس اقتدار کے نشے کے لیے حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، باطل کے ساتھ کھڑے تھے، یہود کی سازش کو انہوں نے کامیاب کیا، تو آپ کو کم از کم چاہیے تھا کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے۔ اور آج آپ کو یہ دن پاکستانی قوم نہ دیکھنے دیتی جب آپ بالکل ناکام ہو کر بیٹھ چکے ہیں، اور آپ کے اپنے حریف، آپ کے اپنے دوست حریف بن چکے ہیں۔ تو کیا یہ سچ اس بنیاد پر نکل رہے ہیں سارے؟ اب آپ کے اس بیان کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے ساتھ جو سازش ہونی تھی وہ تو ہو چکی، مکمل ہو چکی، اس کی جو بینیفیشری ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور آگے جو حکومت پاکستان کے اوپر اس سازش کے بعد مسلط کی گئی تو قوم کا ستیہ ناش نکال کے رکھ دیا۔ رجیم چینج کے بعد جو ظلم اس قوم کے اوپر کیا گیا اور ابھی تک ہو رہا ہے، وہ واپس ہو سکتا ہے اس بیان کے بعد؟ نہیں۔ اب تو قوم
کو کیسے آپ سمجھائیں گے کہ آپ مکمل طریقے سے اس الیکشن میں قوم کے ذریعے ناکام ہوئے ہیں، عوام نے آپ کو مسترد کیا ہے، تو اب آپ کے منہ سے سچ نکلنا شروع ہو گیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو آج کوئی آفر کر دی جائے صدر پاکستان کی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، ان کی زبان کو روکنے کے لیے، ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے پریشر گیم کیا جا رہا ہو، اور مولانا صاحب کو چند سیٹیں جتوا بھی دی جائیں اور اقتدار کے مزے پہ بٹھا دیا جائے، تو کیا یہ سچ دوبارہ بدل جائے گا؟ جو آج آپ نے یہ سچ بولا ہے، قوم کے سامنے رکھا ہے، وہ شخص چینک چینک کر بتاتا رہا، اور اس ٹائم طاقتور کے نشے میں یہ لوگ کہتے تھے نہیں، کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی سازش نہیں ہوئی، سائفر ایسے آتے رہتے ہیں، ایسے سائفر ملکی معاملات میں آتے رہتے ہیں۔ اور جو سائفر کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی، کیا وہ جھوٹی تھی؟ جو سائفر کے اندر عمران خان صاحب کو قید کیا گیا، کیا وہ جھوٹا تھا؟ آپ کے اس ایک بیانیے نے پوری کی پوری راون کی لنکا میں آگ لگا دی، پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی عمارت گرا کے زمین بوس کر دی۔ آپ کا یہ بیانیہ بھلے ہی اب آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے قوم جان چکی تھی، اور آپ کو بھی یہود کی اس سازش کے ساتھ کھڑے دیکھا ہے قوم نے، کیونکہ آپ خود یہ بات آپ کر رہے ہیں اپنے منہ کے ساتھ۔ یہ امریکن سازش تھی، اور امریکن سازش، امریکن سارے یہود ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑے آپ کو دیکھا گیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے آپ کو دیکھا گیا ہے، اور اس سازش کا حصہ تھے آپ۔ تو اب جنرل باجوہ ہو یا جنرل فیض حمید ہو، اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت؟ اب تو آپ ناکام ہو چکے ہیں بدترین طریقے سے۔ خیر، اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بہت کر چکا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈیلیگیشن عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر ملا ہے، جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر اسد قیصر صاحب تھے، نیاز اللہ نیازی صاحب تھے، بیرسٹر گور اور چند اور اہم ترین رہنما جا کر ملتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور کس کنڈیشن کے اوپر ملتے ہیں؟ احتجاج کی کال دے رکھی ہے عمران خان صاحب نے، ہفتے کے روز پورے پاکستان میں جہاں جہاں پہ جس کانسٹیچوئنسی میں جو پاکستان کے تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہیں وہ احتجاج کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی احتجاج کے ساتھ دینے کا، شرکت کرنے کا، حصہ ڈالنے کا آفر دی گئی ہے، اور اسی کنڈیشن پہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی سیاسی امور کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب واضح کر چکے ہیں کہ پیپل پارٹی نون لیگ کے ساتھ تو کوئی اتحاد نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو 17-18 سیٹیں ایم کیو ایم کو ملی ہیں، اگر یہ ان کو بھی نہ ملتی تو ہو سکتا ہے ایم کیو ایم بھی پھٹ پڑتی اور یہ رجیم چینج آپریشن کی سچائی وہ بھی بتا دیتی، لیکن مولانا صاحب نے تو بتا دی ہے، اور اب مولانا صاحب نے جو آگ لگائی ہے، دیکھتے ہیں یہ کون ٹھنڈی کرتا ہے، کسی طرف سے کوئی تردید، تصدیق، کوئی نیریٹو، کوئی بیانیہ، کوئی پریس کانفرنس سامنے آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا کہ میریٹ ہوٹل میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو انوائٹ کیا گیا ہے، وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا، اور فارم 45 سب کے سامنے رکھے جائیں گے، ان کی حقیقت رکھی جائے گی، الیکشن میں جو جرلو پھرا ہے اس کی حقیقت سامنے رکھی جائے گی، اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو بریف کیا جائے گا۔ اور بریف کریں گے کون؟ راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب، جن کی اپنی سیٹ کے اوپر شب خون مارا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر جماعت احتجاج کر رہی ہے، سوائے اس کے جو بینیفیشری ہیں، جن کے لیے جرلو پھیرا گیا، وہ سارے خاموش ہیں، خاموشی سے ٹکا کے بیٹھے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی سیٹیں نہیں ملنی تھی، یہ جو مل گئی ہیں یہ ہمارے اوپر کسی نے احسان کیا ہے۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم سیاست سے دور ہو چکے ہیں؟ ہم نے سیاست سے مداخلت کرنے کا فروری میں اعلان کیا تھا، اور پراپر طریقے سے اعلان کیا تھا کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ہر معاملے میں مداخلت ہوئی ہے، اور ایسی ہوئی ہے کہ پاکستان مزید گڑھے میں گھس گیا ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل کال دے رکھی ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوتا ہے کل، اور باقی کتنی جماعتیں، JUIF، جماعت اسلامی، پیر پگاڑا صاحب نے تو پہلے ہی
دھرنا دے دیا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی، یہ جتنی پارٹیز ہیں، کیا یہ TLP، یہ سارے مل کے احتجاج کیسا بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں، اور یہ احتجاج کتنا لمبا جاتا ہے؟ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو فالو کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ پاکستان زندہ باد۔